17 رمضان المبارک کو جنگ بدر ہوئی تھی۔ کیا ہوئی تھی کہ جنگ بدر، اور یہ اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہے۔ ہوا کچھ اس طرح سے تھا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ میں اسلام کی تبلیغ کا اعلان کیا اور اسلام کی تبلیغ کرنے لگے، تو مشرکین مکہ کہہ لیں یا ابو جہل کمپنی کہہ لیں، ان کو وہ راس نہ آئی، تو انہوں نے مسلمانوں پہ ظلم تشدد کرنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اے پیارے حبیب آپ مکہ سے ہجرت کر جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ آ گئے، شہر مدینہ میں آ گئے۔ اب یہاں پہ رہنے لگے، یہاں پہ اسلام کی تبلیغ دینے لگے لوگوں کو۔ یہاں پہ کافی تعداد کے ساتھ لوگ دن بہ دن اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ تو جو ابو جہل کمپنی تھی اسے یہ بھی راس نہ آئی، اسے سے یہ بھی برداشت نہ ہوا، تو اس نے مدینہ میں بھی مسلمانوں پہ ظلم کرنا شروع کر دیا، مسلمانوں پہ تشدد کرنا شروع کر دیا، زیادتی کرنی شروع کر دی۔ اور ان کی یہ خواہش تھی، ان کا یہ نظریہ تھا کہ اسلام صفِ ہستی سے ہی مٹ جائے، اس کا نام ہی ختم ہو جائے۔ یہ ان کا نظریہ تھا ایک۔ اور انہوں نے سوچا کہ ابھی مدینہ المنورہ میں مسلمانوں کے قدم نہیں جمے تو ہم ان پہ حملہ کرتے ہیں، انہیں ختم کر دیتے ہیں۔ اور ان کا یہ نظریہ تھا کہ معاذ اللہ درخت ہی کاٹ دیتے ہیں، اور وہ درخت کا جو اشارہ تھا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف تھا کہ ہم اسلام کا نام ہی ختم کر دیتے ہیں، تو ابھی اسلام کے قدم نہیں جمے مدینہ المنورہ پہ، تو ہم ان پہ حملہ کرتے ہیں اور اسلام کا نام ختم کر دیتے ہیں۔ اب یہی حملہ کرنے کے لیے ابو جہل نے ایک لشکر بنایا، اس میں ہزاروں کی تعداد میں مجاہد تھے، اسلحہ تھا، نیزے تھے، تلواریں تھیں اور گھوڑے تھے، بہت سارا اسلحہ جمع کیا اور بدر کے میدان پہ آ گئے مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے۔ اب جب یہ خبر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کان مبارک تک پہنچی تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے صحابہ کو اکٹھا کر لیا، سارے صحابہ کو اکٹھا کر کے مشورہ کیا۔ مشورہ کیا کیا کہ صحابہ ابو جہل سارے کفار اکٹھے ہو کے ہمارے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آگے ہیں، اب بتاؤ کیا کرنا ہے۔ صحابہ سے پوچھا جا رہا ہے اب بتاؤ کیا کرنا ہے، تو صحابہ میں جو سب سے پہلے کھڑے ہوئے وہ صدیق اکبر تھے، سب سے پہلے۔ اور میں نے نہ آپ کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کیا ہے تو فقط ابو بکر یہاں ہی پہلے نہیں کھڑے ہوئے، بلکہ آپ ابو بکر کو جس میدان میں بھی دیکھیں گے ابو بکر پہلے ہی نظر آئیں گے، پہلے لوگوں میں ابو بکر نظر آئیں گے۔ وہ مال کی باری ہو تو ابو بکر پہلے، جان کی باری ہو تو ابو بکر پہلی صف میں کھڑے نظر آئیں گے، اور اگر فم برداری کی بات ہو تو ابو بکر پھر بھی پہلے۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ اگر بندے نے عشق کرنا سیکھنا ہو عشق سیکھنا ہو تو وہ ابو بکر سے سیکھے۔ اگر بندے نے فم برداری سیکھنی ہو، اگر بندے نے محبت سیکھنی ہو تو وہ ابو بکر سے سیکھے۔ ابو بکر ہر میدان میں جو ہے آپ کو اول نظر آئیں گے۔ اور آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری 3 چیزیں محبوب ہیں، 3 چیزیں میری پسندیدہ ہیں، محبوب ہیں، مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ اب آپ ان 3 چیزوں کو دیکھیے گا، تینوں کی تینوں مصطفیٰ کے عشق سے ریلیٹڈ ہے، تینوں باتوں سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق جو ہے وہ جھلکتا ہے ان باتوں میں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میری پہلی سب سے پسندیدہ چیز یہ ہے کہ بیٹی ابو بکر کی ہو، نکاح میں مصطفیٰ کے ہو، بیٹی ابو بکر کی ہو لیکن کنیز مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہو۔ اور دوسری میری پسندیدہ چیز یہ ہے کہ مال ابو بکر کا ہو، قدموں پہ مصطفیٰ کے قربان ہو، مال ابو بکر کا ہو لیکن قربان نبی علیہ السلام کے قدموں پہ ہو۔ اور تیسری بات دیکھے یار، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے تیسری محبوب چیز یہ ہے کہ آنکھیں ابو بکر کی ہو، چہرہ مصطفیٰ کا ہو، آنکھیں ابو بکر کی ہو، چہرہ مصطفیٰ کا، ابو بکر دیکھتا رہے مصطفیٰ دکھاتے رہے، ابو بکر کی عید ہو، مصطفیٰ کی جب دید ہو۔ وہ کس لیے کہا کرتے تھے بھائی مصطفیٰ تھے ہی بڑے حسین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سونے ہی بڑے تھے۔ اعظم چشتی فرماتے نا تو وجہ میرا محبوب نہیں ڈٹھا، تو وجہ میرا، ہوں تے تانوں سارے نوں یاد ہوتا، ہوں تے بولو تو وجہ میرا محبوب نہیں ڈٹھا، اور جنوں ویکھ کے چن شرماوے تے ادھی راتی دن چڑھ جاوے،
जे रुख तू नकाब हटावे ते जे ओ जावे सैर करन नू सारा गुलशन सीस नहावे ते जे ओ हथ फुल्लां विच रखे हथ फुल्लां तो वध जावे तोबा तोबा हुसन सजण दा चाल न चली जावे तोबा तोबा हुसन सजण दा चाल न चली जावे चीले मस्त रसीले विच सोना कजल सुहावे अख खोले इंज पिया लगे जिवें मैं खाना खुल जावे अख खोले इंज पिया लगे जिवें मैं खाना खुल जावे ते बिजली डरदी लिश्क ना मारे बिजली डरदी ये छोटी बात है बिजली डरदी लिश्क ना मारे उम्मतां बेअदबी हो जावे इल्म खुदा ने इना दिता अकलां विच ना आवे ते अकल खुदा ने इनी दिती इल्मां विच ना आवे ते की एजाज नजर विच ओदी ओए जो आवे विक जावे ते खुलक ओदे ने मोलई दुनिया कोई विरलाई जान बचावे आजम एडा सोना माही सानू किधरे नजर ना आवे आजम एडा सोना माही तो मुस्तफा थे ही बड़े हसीन जी फिर मेरे अली शाह फरमाते ना मुख चन्न बदर शाशानी है मथे चमके दिलाट नूरानी काली जुल्फ ते अक मस्तानी है मखमूर अखियां हिन मद बनी तो अबू बकर सदीक अगर किसी ने इश्क करना सीखना है तो अबू बकर सदीक से सीखे तो सबसे पहले जो खड़े हुए ना वो अबू बकर सदीक थे छोटी बात है तो सबसे पहले खड़े हुए वो कौन थे आप नाम लें जिक्र करें अबू बकर का मुस्तफा राजी होंगे सबसे पहले कौन खड़े हुए जी और अल्फाज पता क्या है या रसूल अल्लाह आप हुक्म तो दें या रसूल अल्लाह आप ये मशवरा लेने लगे हैं सहाबा से और हजरत अबू बकर सबसे पहले खड़े होकर कहते हैं या रसूल अल्लाह आप हुक्म तो दें हमारा माल भी आपके कदमों पे कुर्बान है मेरी जान भी आपके कदमों पे कुर्बान है या रसूल अल्लाह सब कुछ कुर्बान है गोया अबू बकर सदीक कह रहे थे कि जान पावे ना जान मेरे या महबूबा नवा शेरा सुभान अल्लाह उची आख्या जे जान पावे ना जान मेरे या महबूबा मैं ते लगियां तोड़ नबेसा जान पावे ना जान मेरे या महबूबा मैं ते लगियां तोड़ नबेसा राह तेरे विच रुल के मरसा राह तेरे विच रुल के मरसा ते कदम ना पिछे हटेसा ते शहर तेरे दे टुकड़े मंगसा शहर तेरे दे टुकड़े मंगसा ते तेरे कुत्तियां दे पैर चुमेसा ओए आजम ए जान इमानत तेरी जिदू मंगसा उदू पेश करे सा अबू बकर कहने लगे या रसूल अल्लाह माल भी आपके कदमों पे कुर्बान है जान भी आपके कदमों पे कुर्बान है अबू बकर अभी बैठे नहीं कि उमर फारूक खड़े हो गए ये मशवरा लिया जा रहा है ना सहाबा से तो उमर फारूक खड़े हुए या रसूल अल्लाह हुक्म तो करें ये तो एक जान है उमर की 1000 जानों भी हो तो आपके कदमों पे कुर्बान कर दे आप हुक्म तो करें अब नबी अलैहिस्सलाम की ना ख्वाहिश थी कि ये तो मुहाजिर सहाबा बोल रहे हैं अंसार में से भी कोई बोले तो अंसार सहाबा में से ना हजरत मिकदाद खड़े हुए कौन खड़े हुए जी हजरत और बड़ी कमाल की बात की हजरत मिकदाद खड़े हुए अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम कोई मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत है हम कोई मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत है उनकी उम्मत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत ने खाए मनो सलवा थे लेकिन जब जिहाद की बारी आई तो जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ना चलो जिहाद के लिए निकले तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने आगे से कहा था मूसा तू जाने और तेरा खुदा जाने तू जिहाद कर तेरा खुदा जिहाद करे हम क्यों जिहाद करें तो हजरत मिकदाद कहने लगे या रसूल अल्लाह हम कोई हजरत मूसा की उम्मती हैं और हम कोई मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत हम तो उस नबी के उम्मती हैं जिस नबी का उम्मती बनने की ख्वाहिश मूसा ने भी की है जिस नबी का उम्मती बनने की ख्वाहिश मूसा भी करते रहे इसीलिए कि शाहों से मिला है न तवंगल से मिला है अल्लाह का इरफा इसी दर से मिला है और भाई औरों को मिला है तो मुकद्दर से मिला है औरों को मिला है तो मुकद्दर से मिला है मुझको तो मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है मोहम्मद जान जाना है पैगंबर हो तो ऐसा हो मोहम्मद जाना है बोले तो सही ना मोहम्मद जाना है पैगंबर हो तो ऐसा हो रसूलों की बशारत से मुबश्शिर हो तो ऐसा हो रसूलों की बशारत से मुबश्शिर हो तो ऐसा हो
دیا امر تو کیر کا سب کو، مؤکر ہو تو ایسا ہو، اور کیا ہم کو غلام ان کا مقدر ہو تو ایسا ہو۔ اور بھائی کیا ہم کو غلام ان کا مقدر ہو تو ایسا ہو۔ تو حضرت مقداد کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کیا حکم تو دیں، ہم کوئی حضرت موسیٰ کی امتی ہیں، ہم محمد عربی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ، آپ حکم دیں انشاءاللہ ہم کو آپ میدان میں اپنے آگے پائیں گے، اپنے پیچھے پائیں گے، دائیں پائیں گے، بائیں، گویا آپ جدھر بھی دیکھیں گے آپ کے جانثار صحابہ آپ کو نظر آئیں گے، آپ حکم کو تو دے کے دیکھیں۔ اور ایک صحابی اٹھے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جن جو ہوتے ہیں نا، جن، ان کا نام سنا ہے دیکھا نہیں ہے، لیکن آپ حکم دیں، یہ تو بندے ہیں، ہم جنوں سے بھی لڑنے کے لیے تیار ہیں، دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، اور پیا بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔